ہم رضوی گئے، اہل سنت والجماعت کے عقیدت رکھتے گئے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے، دروازے پر کھڑے ہوئے، مجاوروں نے کہا تھا اس وقت کے، آج کے مجاور جو پاکھنڈ ہے وہ مجاور نہیں، یہ تو علی الگ طرح کے لوگ ہیں، شیطان ہیں یہ لوگ۔ اس وقت کے جو ان کو سمجھتا تھا، اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کہنے لگے، احمد رضا، اے مجدد اعظم، اندر تشریف لائیں، آپ کے علم کا صحرا ہے، آپ مجدد ہے، آپ خود ولی کامل ہے، آپ آئیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، لوگوں، مجاوروں، سنو، کتے کا کام دروازے پر رہنا ہے، اندر جانا نہیں ہے۔ یہ عاجزی تھا، انکساری تھا، یہ اعلیٰ حضرت کا عاجزی ہے، انکساری ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد۔ أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کے سامنے چند اشعار میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نگاہ لطف پیمبر، نگاہ لطف پیمبر معین الدین اجمیری، عطائے خالق اکبر، عطائے خالق اکبر معین الدین اجمیری، بفیض شافع محشر بلطف حضرت حیدر، بفیض شافع محشر بلطف حضرت حیدر، تو ہے سلطان بحر بر معین الدین اجمیری، تو ہے سلطان بحر بر معین الدین اجمیری، بشان عشق لاسانی، بشان عشق لاسانی بصورت یوسف ثانی، حبیب شافع محشر، حبیب شافع محشر معین الدین اجمیری، فرید الدین نظام الدین علاء الدین کے رہبر، فرید الدین نظام الدین علاء الدین کے رہبر، شاہ عثمان کے دلبر معین الدین اجمیری۔ آپریٹر صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جہاں بھی ہیں برائے مہربانی آپ جو ہے آپ اپنی جگہ پر آئیں، اور وہ جو ایکو ہے نا، ایکو تھوڑا کم کر دیجئے، پلین کر دیجئے، بہتر ہوگا۔ آج کا جو عنوان ہے سوانح خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔
اس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی حالات زندگی آپ کے سامنے ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو دل کے کانوں سے سننا ہوگا۔ دل کے کانوں سے اگر سنو گے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی سکونت گاہ اجمیر معلیٰ تک آپ جا پہنچو گے، اور جو آپ کی آبائی وطن ہے، جہاں پر آپ کا مولود ہوا ہے، مولود یعنی میلاد ہوا ہے، میلاد کہتے پیدائش کو، جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں آپ جا پہنچیں گے۔ میں تمہیداً تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اپنے محبوب بندوں کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے، ان کی نشانیوں کو رب ذوالجلال مٹنے نہیں دیتا۔ آپ خانہ کعبہ کی طرف چلیں گے، جو حجاج کرام ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے، معلوم ہے کہ جب خانہ کعبہ میں جاؤ تو حکم ہے مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک وہاں پر ہے۔ حکم ہے کہ مقام ابراہیم میں آپ نماز پڑھیں 2 رکعت، اور پھر حکم آیا کہ صفا اور مروہ کی وادیوں میں دوڑیں۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیوں کے بیچ دوڑیں، چکر لگائیں۔ آپ اگر صفا مروہ پر نہیں دوڑے تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بندوں پر یہ ضروری کر دیا، صفا مروہ پر چکر لگانا ہے۔ آخر صفا مروہ پر چکر لگانا کیوں ہے؟ یہ کس کی یاد ہے اور کس کی یاد منائی جا رہی ہے؟ اور ہر وقت وہ ان ایام میں ہر سال ضروری ہو جاتا ہے وہاں پر حجاج کرام کے لیے چکر لگانا، دوڑنا۔ وہ کس کی یاد ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوزہ محترمہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ صفا مروہ پر چکر لگایا جاتا ہے، دوڑا جاتا ہے، تو وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد منائی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب رب کا حکم ہوا کہ آپ اپنی جوزہ محترمہ کو وادی مکہ میں
آپ کو چھوڑنا ہے۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوزہ محترمہ کو وہاں لا کر چھوڑے، اس وقت کوئی آبادی وہاں پر تھی نہیں، پہاڑ ہی، چاروں طرف پہاڑ، پانی کا ایک قطرہ وہاں نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیزیں وہاں موجود نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں آپ چھوڑ کے جائیں۔ وہاں سے آپ روانہ ہو گئے۔ گود میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، شیر خوار ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، گود میں ہیں۔ آپ وہاں رہی تو کچھ دن گزر گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خشکی تھی، پانی نہیں تھا، کھانے پینے کے اسباب نہیں تھے، اب دودھ بھی نہیں نکل پاتا تھا کہ اس بچے کو پلایا جائے، پانی بھی نہیں۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی زبان خشک ہو چکی تو آپ کی والدہ ماجدہ کبھی صفا کی وادی پر، کبھی صفا پہاڑی پر، اور کبھی مروہ کی وادی پر چکر لگاتی رہی، دوڑتی رہی۔ اور قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ کی وادیوں میں آپ کی والدہ چکر لگائی، دوڑی، تو رب ذوالجلال کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمام لوگوں کے لیے، تمام بندوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ جب تم حج کرنے کے لیے آؤ تو جب تک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد نہ منائی جائے گی تب تک تمہارا حج مقبول نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ اللہ اپنے بندوں کے یادوں کو مٹاتا نہیں، اللہ اپنے بندوں کی یادوں کو زندہ کرتا ہے، اپنے بندوں کی یادوں کو تازہ رکھتا ہے۔ آج جو ذکر ہونا ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کی زندگی کے بارے میں بات ہونی ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اجمیر معلیٰ میں پیدا نہیں ہوئے، جہاں آج اجمیر شریف میں مزار شریف ہے آپ کا، خواجہ غریب نواز وہاں پیدا نہیں ہوئے۔ خواجہ غریب نواز سنجر علاقے، سنجر میں سیستان گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جس گاؤں میں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے اس گاؤں کا نام ہے سیستان۔ آپ کو اسی لیے سنجری کہا جاتا ہے اور سیستانی کہا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سیستان میں پیدا ہوئے، لیکن جب خواجہ غریب نواز سیدہ ام الورا بیوی ماہ نور، یہ خواجہ غریب نواز کی والدہ کا نام ہے، خواجہ غریب نواز کی ماں کا نام ہے یہ۔ جب آپ اپنے ماں کے شکم میں جلوہ فرما ہوئے، جب آپ اپنے مادر رحم میں جلوہ فرما ہوئے تو ظاہر بات ہے جب روح پھونکی گئی ہوگی تب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے شکم میں سبحان اللہ کہا کرتے تھے،
سبحان اللہ کی آواز آیا کرتی تھی۔ سیدہ ام الورا چونک جاتی تھی، کبھی دائیں دیکھتی تھی، کبھی بائیں دیکھتی تھی، کبھی اوپر دیکھتی تھی، کبھی نیچے دیکھتی تھی، پر یہ سبحان اللہ کی آواز کدھر سے آتی تھی وہ نہیں جان پاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ کہاں سے آواز آتی ہے، یہ کیسی آواز، یہ ایسی آواز کدھر سے آتی ہے؟ تو غور کرنے پر معلوم پڑا کہ میرے رحم سے، میرے پیٹ سے یہ آواز آتی ہے۔ یہ کون ذکر کرتے تھے؟ یہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سجستانی سیستانی اپنی ماں کے رحم میں، اپنے ماں کے پیٹ میں یہ ذکر کیا کرتے تھے، سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کافی لمحے گزر گئے، وقت گزر گیا، جو وقت متعینہ تھا، وہ ولادت کا وقت قریب آیا، اور وہ جس گاؤں میں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، سیستان میں، وہ سیستان گاؤں والوں کی یہ عادت تھی کہ پورا گاؤں وہ وقتی نماز تو پڑھتے ہی تھے، تہجد کی بھی نماز ان لوگوں کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی سویا رہتا تھا تو ایک دوسرے کو جگا دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ جاگے، آدھی رات کو کیا دیکھا کہ بالکل سفیدی چھائی ہے، سفیدی پھیلی ہے۔ لوگ پریشان ہوئے، اٹھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے آج میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی، یہ تو صبح ہو گئی اور صبح کے بعد تہجد پڑھی نہیں جائے گی۔ لوگ پریشان ہوئے، ایک دوسرے سے جا ملے، تو انہی میں سے، ان لوگوں میں سے کسی نے، ان لوگوں میں سے ایک شخص بول پڑے کہ یہ صبح نہیں ہوئی ہے، یہ صبح کی سفیدی نہیں ہے، مجھے معلوم پڑتا ہے کہ آج کوئی خاص رات ہے، آج کوئی خاص رات گزر رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نور اتر رہا ہے، پتہ نہیں یہ رات کیسی رات ہے، یہ سفیدی کیسی سفیدی ہے، یہ روشنی کیسی روشنی ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صبح کی سفیدی ہے، یہ صبح کا سویرا ہے، یہ رات تو آدھی ہے۔ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے آپس میں باتیں کرتے ہوئے جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ اس سیستان کے محلے میں، اس قبیلے میں ایک گھر ایسا ہے جو گھر آسمان اور زمین پر جو گھر ہے، آسمان اس پر نور برسا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری نور کی برسات اس گھر میں ہو رہی ہے، زمین سے آسمان تک پورا روشن نظر آ رہا ہے۔ جب قریب گئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ تو بتایا، لوگوں نے بتایا کہ کسی اور کا گھر نہیں بلکہ یہ سید صاحب کا گھر ہے، سید صاحب کے گھر ہیں۔ جب لوگ قریب گئے، خواجہ غریب نواز کے والد محترم کا نام بتایا گیا۔ جب قریب پہنچے اس گھر کے تو ایک داعیہ اس گھر سے باہر آتی ہیں اور کہتی ہیں اہل سیستان والو مبارک ہو، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، ایک لڑکا جنم لیا ہے، اہل سیستان والو تمہیں مبارک ہو، مبارکبادیاں دی جا رہی ہے۔ جب دیکھا تو جب اس بچے کو دیکھا، اللہ اکبر، وہ شیر خوار بچہ ہے۔ ابھی دیکھو غریب نواز کی غریب نوازی، بچے ماں کے شکم سے شروع ہے، ماں کے گود میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہیں سے غریب نواز کی غریب نوازی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب خواجہ غریب نواز اپنے ماں کے گود میں تشریف لا چکے، آپ کا مولود ہو چکا، مولود یعنی آپ کا میلاد ہو چکا، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو میلاد کہا جاتا ہے، اور خواجہ غریب نواز کی جب میلاد
ہو گئی، آپ کی ولادت جب ہو گئی، جب خواجہ غریب نواز پیدا ہو گئے، تو پھر آپ کے والد اور آپ کی والدہ مشورہ کرنے لگی کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے، اس بچے کو کیا رکھا جائے، اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ تو جب والد صاحب نے یہ بات کہی تو سیدہ ام الورا بول پڑی کہ میرے شریک حیات، میرے شوہر نامدار، تمہیں نام رکھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ جب میں امید سے تھی، جب میرے پیٹ میں یہ بچہ تھا، جب خواجہ غریب نواز میرے پیٹ میں تھا، تب میں اولیاء کبار کو خواب میں دیکھا کرتی تھی، اولیاء کبار کو خواب میں دیکھا کرتی تھی اور کہتی تھی بی بی ام الورا تمہیں مبارک ہو، تیرا پیٹ حسن ہو، تیرے بچے کی ولادت حسن ہو۔ اس لیے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اولیاء کبار نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، حسن نام ہوگا، حسن نام رکھا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ ارے بولو گے، زبان ہے کہ گونگے ہو؟ بولو نا، خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ حسن نام ہے، خواجہ غریب نواز کا نام حسن ہے، یہ نام رکھا گیا۔ آپ شیر خوار ہیں، ماں کے شکم میں ہیں، آپ ماں کی گود میں ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب اپنی ماں کے گود میں رہتے ہیں، سیستان میں کوئی بچہ پریشان ہو جاتا ہے، کوئی بچہ روتا ہے، تو لوگ وہاں آپ کے والدہ کے پاس لے کر آتے تھے، آپ کی والدہ کے پاس لایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خواجہ غریب نواز کی زیارت کرا دی جاتی تھی، شفا یابی مل جاتی تھی۔ خواجہ غریب نواز کی زیارت ہو جاتی تھی، شفا یابی مل جاتی تھی، پریشانی ختم ہو جاتی تھی، مصائب ختم ہو جاتے تھے، لوگ چوک در چوک آیا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب خواجہ غریب نواز اپنی ماں کی گود میں ہیں، اپنی ماں کے گود میں دودھ پی رہے ہیں، شیر خار ہیں، لیکن جب سیستان کے بچے آتے تھے، جب ان کو روتا دیکھتے تھے، تو خواجہ غریب نواز وہ شیر خاری میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ ام الورا کو، بی بی ماہ نور کو کہا کرتے تھے کہ اماں جان وہ بچہ رو رہا ہے، ذرا اس بچے کو اپنے گود میں لو اور اپنی چھاتی سے اس بچے کو لگاؤ، اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ یہ خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی ہے، یہ خواجہ غریب نواز شیر خاری میں بچوں کو نوازنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس بچے کو جب اس کی ماں سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، خواجہ غریب نواز ماں کی گود میں وہ رہ کر اس بچے کو دودھ پینے کے بعد جب سکون ملی، جب بچہ چپ ہوا، خاموش ہوا، سکون میسر ہوا، تو خواجہ غریب نواز اپنی ماں کی گود میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شیر خار ہے، ابھی ننھے بچے ہیں، ان کے پاس ابھی شعور نہیں ہے۔ اب دھیرے دھیرے جب آپ پروان چڑھ گئے، جب آپ کی عمر 2 سال 2.5 سال کی ہو گئی، جب بچے آئے اور بچے آ کر کے کہنے لگے حسن چلو کھیلنے کے لیے، جب ان کو بلایا جاتا تھا تو وہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بول پڑتے، اے بچوں میں تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، میں کھیلنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں کھیلنے کے واسطے نہیں آیا ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے کسی اور مقصد سے، کسی اور ارادے سے، میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، تم کھیلو میں نہیں کھیل سکتا تیرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز جب بچپنے میں تھے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے رحم میں تھے، مادر رحم میں تھے، تب بھی وہاں خدا کا ذکر کرتے ہوئے رہتے تھے۔ جب آپ کی عمر جو بڑھتی گئی، جب آپ تقریباً 10 سال کی عمر پا چکے، جب آپ 10 سال کی عمر کی جب آپ کی عمر 10 سال کی ہو گئی تو اللہ اکبر، خواجہ غریب نواز عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کے طرف نکلتے گئے، جو ہی قدم بڑھاتے گئے، نئے کپڑے زیب تن ہوتے گئے، خوشبو لگاتے گئے،
سرما لگاتے گئے، سر پر امامہ باندھتے گئے، جوتیاں پہنتے گئے، جبہ شریف پہنتے ہیں، اور وہ سارے نئے کپڑے پہننے کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے گئے، چلتے گئے عیدگاہ کے طرف۔ تو چوں ہی چند فاصلے، چند قدم چلے ہی تھے، گھر سے باہر نکلا تھا تو ایک بچہ ہے جن کی بینائی نہیں ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، بال الجھے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہیں، بچہ وہ سار قطار رو رہا ہے، وہ کھڑا بچہ رو رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز قریب سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی آپ کیوں رو رہے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، لوگ یہ عمدہ کھانا گھر میں پکائے ہیں، عمدہ طرح کے لذیذ کھانے لوگوں کے سب کے گھر میں پکے ہیں، لوگ نئے لباس زیب تن ہوئے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائے ہیں، بال میں کنگھی کیے ہیں، نہائے ہیں، غسل کیے ہیں، لیکن میرے بھائی ذرا تم بتاؤ تم کیوں مغموم نظر آ رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں رو رہی ہے، تم پریشان ہو، تم نہائے بھی نہیں ہو، تمہارے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، تمہارے جسم پہ نئے کپڑے بھی نہیں ہے، تم تو پھٹے پرانے کپڑے، بوسیدہ کپڑے تم پہنے ہو، آخر کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ تو وہ نابینا وہ بچہ بول پڑا کہ حسن تجھے معلوم نہیں کہ میرا باپ انتقال کر چکا ہے، میں یتیم کا بیٹا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میری ماں بھی انتقال کر گئی ہے، میرا باپ بھی انتقال کر گئے ہیں، رشتہ دار نے مجھے دھکے لگا کے نکال دیے، رشتہ دار نے مجھے میرے مال کو ہڑپ کر لیا، میرے زمین جائیداد کو ہڑپ کر کے مجھے بے گھر کر دیا، آج میں سڑکوں پر سویا کرتا ہوں، میں سڑکوں کے کنارے اپنی زندگی گزارا کرتا ہوں، میں تو لوگوں کی عنایات، صدقات، عطیات کھا کر اپنی زندگی گزارا کرتا ہوں۔ اے خواجہ، اے حسن، میرا باپ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، تو میں کیسے نیا کپڑا زیب تن ہوں گا؟ کیسے نیا کپڑا پہنوں گا؟ کیسے بال میں کنگھی کروں گا؟ کیسے میرے پیروں میں چپل ہوں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی میرے ساتھ چلو، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں معین الدین کی جان ہے، اس وقت تک میں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا جب تک تجھے میں نیا کپڑا زیب تن نہ کراؤں، تمہارے بالوں پہ کنگھی نہ کراؤں، تمہیں پہ چپل نہ پہناؤں، عمدہ خوشبو تمہارے جسم پر نہ لگا دوں، عمدہ کھانا تمہیں نہ کھلا دوں، تب تک میں عیدگاہ میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ساتھ میں لیتے گئے، ہاتھ پکڑتے گئے، اور پکڑنے کے بعد اپنی امی جان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جب امی نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسن آیا ہے، خواجہ غریب نواز جب گھر پہنچے تو کہنے لگے بیٹا حسن، ام الورا بی بی ماہ نور بولتی ہے، بیٹا حسن عید کی نماز پڑھائے؟ کہ اماں جان ابھی تو میں عیدگاہ پہنچا بھی نہیں ہوں، میں تو عیدگاہ کے میں ابھی جا بھی نہیں پایا ہوں۔ کہا پھر تم کیوں پلٹ آئے؟ کہنے لگے اماں جان بات یہ ہے کہ یہ نابینا ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے، اس کے رشتہ دار والوں نے اس کی زمین، مکان، دکان، پیسے، مال و اسباب سب اس سے چھین لیے گئے، یہ بے سر و سامانی میں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، یہ زندگی گزار رہا ہے، اور دیکھو نا اماں یہ معذور بھی ہے، یہ بینائی بھی نہیں اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے، کھانے بھی نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی اماں بول پڑتی کہ بیٹا میں اس نبی کی بیٹی ہوں جو یتیموں کا ماوا تھے، یتیموں کا ملجا ہے، اس کی بیٹی ہوں میں۔ میرے بیٹا حسن یہ کہنے کی بات نہیں، میں ان کو نہلاتی ہوں، نہلایا گیا، ان کو خوشبو لگائے گئے، ان کو نئے کپڑے پہنائے گئے، ان کے سر پر امامہ رکھا گیا، لذیذ کھانے کھلائے گئے، اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نابینا کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور لے کر عیدگاہ کی طرف آتے گئے۔ تو لوگ دیکھنے والے جو عیدگاہ میں تھے وہ دیکھ کر بولتے تھے کہ یہ کوئی یتیم کا بیٹا نہیں ہے، کوئی نابینا نہیں ہے، کوئی مسکین کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ کسی شہنشاہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ زبان ہے آپ کی؟ زبان ہے نہ گونگے ہو؟ نعوذ باللہ۔ ارے منہ میں زبان ہے، سبحان اللہ بولنا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
ہر وقت تو لگانا، ڈنڈا لگانا پڑتا ہے، بیل لی جائے نا اس کو مارنا پڑتا ہے، گوتا لگاؤ تب پھر بھاگتا ہے، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اگر آپ بولو گے یہ سبحان اللہ خواجہ غریب نواز ماں کے پیٹ میں کہا کرتے اور تم اس دنیا میں آ کر کے زمین کا بوجھ بن گئے، سبحان اللہ زبان سے نکلتا نہیں، پھر کیا ہوا؟ خواجہ غریب نواز 14 سال کی عمر میں پہنچے تھے۔ کتنی؟ زور سے بولو، کتنی عمر تھی خواجہ غریب نواز کی؟ 14 سال تقریباً۔ 14 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کی والدین کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وراثت میں کیا ملا؟ ایک باغ اور ایک پنچکی۔ وراثت میں کیا ملا؟ ایک باغ اور پنچکی۔ خواجہ غریب نواز کیا کرتے تھے؟ اس باغ میں جاتے تھے، اس باغ کی باغبانی کرتے تھے، اس باغ کو پانی دیا کرتے تھے، اس کے جو پھل ہوتے تھے وہ پھل فروخت کیا کرتے تھے، اسی سے گزر بسر تھا، پنچکی پہ جایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم قندوزی، مجذوب بزرگ ہے، مجذوب اسے کہتے ہیں جو اپنی حالت میں نہ ہو، دنیا اسے پاگل کہتی ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کا جب اس باغ میں آپ تشریف لائے تو آ کر خواجہ غریب نواز سے کہنے لگے، بیٹا کھانے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟ میں بھوک لگی ہے، کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز ان کو اپنے پاس بٹھائے، زمین کو جھاڑا، پیڑ کے سائے میں ان کو بٹھایا گیا اور انگور کے کوسے توڑ کر کے لائے، پانی میں ڈبویا اور پھر اس کے اندر سے اس کو پانی سے دھو کر کے ایک ایک دانے توڑ کے انگور کے حضرت ابراہیم کو پیش کرتے رہے۔ جب اتنا والہانہ محبت دیکھا، اتنی خدمت اتنا بہت بڑا اخلاق کا پیکر دیکھا تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ بول پڑے، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو اپنا نام تو بتا۔ کہنے لگے کہ میرا نام حسن ہے اور لوگ مجھے معین الدین بھی کہا کرتے ہیں، لوگ مجھے معین الدین بھی کہتے ہیں، میرا نام حسن ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی اچھل پڑے، کہنے لگے میری کوششیں، میری کاوشیں رنگ لائی، میری محنتیں بھر آئی۔ خواجہ غریب نواز پوچھتے بات کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹا میں تمہیں 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز پوچھتے کس لیے؟ کہا اس لیے میں تمہیں 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے پاس تیرے لیے کچھ امانتیں ہیں، وہ امانت دینا ہے، وہ امانت پیش کرنا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ میرے لیے کیا امانت ہے؟ کون سی امانت ہے؟ وہ بزرگ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، تو کیا ہے وہ امانت؟ آدھی روٹی تھی، آدھی روٹی وہ امانت تھی خواجہ غریب نواز کی۔ خواجہ غریب نواز کو دیا جاتا ہے، وہ روٹی کے ٹکڑے دیے جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں یہ امانت مجھے کس نے دی؟ کہا کہ حاجی شریف رحمت اللہ علیہ نے دی ہے، اور یہ 30 سال سے یہ روٹی میں اپنے جیب میں لیے گھوم رہا ہوں، نہ یہ روٹی سوکھ رہی ہے، نہ یہ روٹی سڑ رہی ہے، نہ اس سے مہک آ رہی ہے، جیسی کی ویسی ہے۔ اور مجھے یہ وصیت کی گئی تھی کہ تمہیں جب بلا تکلف زمین پر بیٹھے تمہیں عرش معلی نظر آئے تو تم سمجھنا، تم آدھی روٹی کھا لینا، آدھی روٹی سمجھ جانا کہ میرا حسن جنم لے چکا ہوگا، پیدا
ہو گئے ہوں گے، وہ آدھی روٹی میرے حسن کو دینا۔ آج 30 سال سے میں ڈھونڈتا رہا، آپ کو تلاش کرتا رہا، آج آپ ملے ہیں، یہ روٹی آپ کی امانت ہے۔ وہ امانت دی جاتی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ روٹی کو توڑ کے اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہیں، اس کو چباتے ہیں اور چبا کر کے اپنے منہ کے اندر سے نکالتے گئے اور خواجہ غریب نواز کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے بزرگ ذرا آپ تو اپنا تعارف کرا دیں، آپ کون ہیں؟ آپ اپنے بارے میں تو بتا دیں آپ کون ہیں؟ تو وہ مذہبوں کی بات الگ ہوتی گئے، کہنے لگے بیٹا حسن، مجھے لوگ دنیا والے مجھے پاگل کہتے، پاگل لوگ مجھ پر پتھر مارتے ہیں، دنیا مجھے پاگل کہتے ہیں۔ وہ کیا کیے، یہ جملہ کہے اور کہہ کر کے کیا کیے، وہ وجد میں آ گئے، اور جب وجد میں آتے تو اپنے کپڑوں کو کپڑے پھاڑ دیے، بالوں کو اچھالنے لگے، وہ عجیب کیفیتیں کرنے لگے، پھر نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ پھر خواجہ غریب نواز بیان کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ وہ روٹی کا نوالا، وہ ٹکڑا میرے منہ کے اندر گیا تو دنیا سے بے رغبتی ہو گئی، دنیا میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ باغ میں باغبانی کے لیے بیٹھتا تھا تو مجھے دل نہیں لگتا تھا، پنچکی پر جاتا تھا وہاں بھی دل نہیں لگتا تھا، پریشان ہو گئے، دل نہیں لگتا تھا۔ پھر خواجہ غریب نواز نے وہ باغ اور پنچکی بیچ دیے، بیچ کر کے اس سے جو قیمت ملی وہ قیمت غربا مساکین میں تقسیم کر دیے، اور تھوڑے سے سامان لے کر علم کی تحصیل کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے وہاں سے نکل پڑے۔ لوگوں سے مشورہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ علم کا، سب سے بڑا مرکز علم کا کہاں ہے؟ کسی نے بغداد بتایا، کسی نے نیشاپور بتایا، کسی نے بخارا بتایا، وہ نام بتائے گئے۔ بالآخر فیصلہ خواجہ غریب نواز نے یہ کیا کہ ہمیں پہلے بغداد جانا ہے۔ بغداد کے لیے نکلے، راستے میں نکلے، بیابان، آج ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، بس ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑیاں ہے، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اونٹ ہوتے تھے، گدھے ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، یا پھر پیدل سفر کیا جاتا تھا۔ خواجہ غریب نواز پیدل نکل پڑے بغداد کے لیے۔ جب نکلے تو بیچ میں صحرا سے گزرنا ہوا، جنگلوں سے گزرنا ہوا، چیرنے پھاڑنے والے درندے جانور، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس صحرا سے گزرتے گئے، جب کافی آگے نکل گئے تو بیچ صحرا میں رات کو 2 آدمی کو کمبل اوڑھے دیکھا۔ خواجہ غریب نواز نے 2 آدمی کو کمبل اوڑھے جنگل میں دیکھا تو قریب گئے، کہنے لگے میرے بھائی ذرا بتاؤ، اس صحرا میں کوئی نظر نہیں آتا، اس صحرا میں کوئی نہیں، جنگلوں میں کوئی نہیں ہے، لیکن تم 2 آدمی یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں، پہلے مجھے بھوک لگی ہے، پہلے آپ مجھے کھانا کھلائیں۔ خواجہ غریب نواز جو زیادہ راہ لیے گئے تھے وہ نکالتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیتے۔ جب کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ 2 آدمی جو کمبل میں لپٹے بیٹھا ہوا تھا جنگل میں، صحرا میں، پھر بول پڑے کہ بتاؤ آپ کے پاس کچھ مال بھی ہے تو نکال دو، کچھ پیسے ہیں تو وہ بھی نکال دو۔ آپ نے جھولی لیا، پلٹ دی، کہا یہ سارا مال، سارے اسباب تمہارے۔ اور خواجہ غریب نواز وہ سارے مال دینے کے بعد بول پڑے، کہنے لگے میں تم سے میں معافی طلب کرتا ہوں، کیا پتا یہ مال، یہ پیسے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، پتہ نہیں تمہاری ضرورت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، تمہاری ضرورت ان پیسوں سے پوری ہو سکے گی یا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ سارے مال، سارے اسباب دے دیے گئے، سارا کچھ لے لیا گیا۔ جب وہ کہنے لگے کہ ذرا اپنا تعارف کرا دو، تم کون ہو؟ تو کہنے لگے میں خدا کا بندہ ہوں،
اور یہاں جنگل میں بیٹھا ہوں، وہ بہانے بنانے لگے۔ جب خواجہ غریب نواز نے سارے مال، سارے پیسے، سارے کھانے انہیں دے دیا، تو پھر وہ دو آدمی جو جنگل میں بیٹھا تھا صحرا میں، اس نے کہا کہ سارا مال، سارے کھانے آپ نے مجھے دے دیے، لیکن آپ سفر میں ہیں، آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کہنے لگے میں بغداد جا رہا ہوں۔ کہا کافی لمبا سفر ہے، آپ کے پاس زیادہ راہ بھی نہیں، کھانے کے سامان بھی نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، تو پھر آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ کیسے کھاؤ گے؟ آپ کو روٹیاں کیسے ملیں گی؟ تو خواجہ غریب نواز بولتے گئے کہ ارشاد فرماتے گئے، اے لوگوں ذرا بتاؤ، تو صحرا میں تھا، تیرے پاس جہاں چرندے پرندے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، کوئی تھا ہی نہیں، لیکن میرا رب نے تجھے کھلایا کہ نہیں؟ بتا، میرا رب تجھے روٹی کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ تمہیں پیسے دلایا کہ نہیں دلایا؟ تمہارے پاس مال آئے کہ نہیں آئے؟ میرا رب وہ ہے کہ صحرا میں رکھ کر جنگلوں میں چرندے پرندے ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ میں تو حسن ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، میرا رب بھی مجھے کھلا دے گا۔ کہ جب میرا رب مجھ سے تجھے کھلا سکتا ہے تو پھر مجھے کسی سے بھی کھلا سکتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز بول پڑے۔ جب چند قدم آگے بڑھایا تو ان دونوں آدمی کھڑے ہوئے کہنے لگے، اے حسن رک جا ذرا، میں اپنی حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں، میں کون ہوں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بولو تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم تو ڈکیت ہیں، ہم رہزن ہیں، ہم تو مال لوٹنے کے لیے صحرا میں بیٹھتے ہیں، جب کوئی ادھر سے گزرتا ہے اس کو فریب میں ڈال کر کے اس سے مال، پیسے، اسباب سارے چھین لیتے ہیں، یہ ہم لوگ رہزن ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے سارا کچھ دیکھ لیا، آج کے بعد تم توبہ کر لینا، رہزنی سے توبہ کر لینا، اور جو میں نے تمہیں مال دیے ہیں اس مال کو لے اور اپنی اس مال سے اپنی زندگی گزار لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ مال لیے جاتے ہیں، وہ ڈکیت جو ہے وہ کہنے لگے حضور وہ مال، وہ پیسے، وہ سارا کچھ آپ لے لیجئے، مجھے سارا کچھ آپ کو دے دینا ہے، آپ کے مال کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ذرا بتاؤ، رب ذوالجلال جب اپنے بندوں کو دیتا ہے تو اپنے بندوں سے واپس نہیں لیتا، میں رب کا بندہ ہوں، اور جب میرا رب اپنے بندوں کو دینے کے بعد واپس نہیں لیتا تو میں رب کا بندہ ہو کر اب رب کے بندوں سے کیسے واپس لوں گا؟ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز وہ مال دیتے گئے، وہ اسباب دیتے گئے اور نکل پڑتے گئے۔ جب آگے نکل پڑے، جب آگے گزر گئے تو وہ جو دونوں رہزن تھے جنہوں نے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر توبہ کی، بیعت کی، وہ پیچھے لگ گئے۔ جب چند قدم چلے، رات ہو گئی، تو اس صحرا میں ایک خاتون نظر آئی۔ وہ خاتون کہنے لگی، کھڑی ہوئی آ کر سلام کرتی ہے، کہا حسن معین الدین، آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے ہیں، رات ہو گئی تو مہربانی ہوگی آپ میرے گھر تشریف لائیں، آرام کریں، کھانا کھائیں، پھر صبح ہوگی تو پھر آپ نکل جانا، آپ چلے جانا بغداد کو۔ رات ہوئی، پڑاؤ کیے، ٹھہرے، آرام کیے، صبح ہوئی۔ جب وہ جو دونوں رہزن تھے جنہوں نے توبہ کی تھی، دونوں آدمی کہنے لگے کہ جب خواجہ غریب نواز کو تھوڑے فاصلے پر لا کر ہم لوگوں نے چھوڑا، جب پلٹ کے آیا تو وہ صحرا میں نہ وہ گھر تھا، نہ وہ عورت تھی، نہ کوئی مکان تھے، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بے ساختہ بول پڑے کہ خواجہ غریب نواز نے جو کہا وہ سچ ہے، حق ہے، کہ میرا رب جب صحرا میں مجھے کھلایا تو حسن کو بھی دیکھو رب ذوالجلال نے کیسے کھلا رہا ہے۔ بالآخر لمبا داستان ہے۔ اگر خواجہ غریب نواز کی زندگی اور سوانح حیات بولا جائے تو میرے جیسا آدمی کم سے کم 6-7 مہینے تک خواجہ غریب نواز کی زندگی ہسٹری بتا سکتا ہے، لیکن میں اختصار کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بغداد چلے آئے، بغداد پہنچے
بغداد میں آنے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں، غوث اعظم جس حجرے میں رہتے تھے 51 دن تک خواجہ غریب نواز غوث اعظم کے حجرے میں رہے، اور خواجہ غریب نواز کی ہسٹری نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین یعنی نجیب الطرفین ماں اور باپ دونوں طرف سے حسنی حسینی سید ہوں، اس کو نجیب الطرفین سید کہتے ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ اور جیسے غوث اعظم کا نسب نامہ ہے اسی طرح خواجہ غریب نواز کے بھی نسب نامہ ہے، ویسے ہی سیم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور کیسے خواجہ غریب نواز سیدہ ام الورا بی بی ماہ نور غوث اعظم کی چچیری بہن ہے، اپنی سگی چچیری بہن ہے، چچیری چچا کی بیٹی ہے خواجہ غریب نواز کی والدہ ماجد۔ سمجھ میں آئی؟ 51 دن تک غوث اعظم کی صحبت میں رہے، ایک کمرے میں، ایک حجرے میں۔ اور پھر غوث اعظم جب مریدوں کے بیچ، شاگردوں کے بیچ آتے تھے، کہتے تھے کہ لوگوں اس شخص کو جانتے ہو، اس جوان کو جانتے ہو، یہ اپنی علاقے کا بادشاہ ہوگا، اپنے علاقے کا یہ بادشاہ ہوگا۔ پھر وہاں سے لوگوں نے بتایا کہ علم کیسے حاصل کرے، کہاں جائیں؟ تو پھر کسی نے بولا کہ نشاپور چلے جاؤ، وہاں علم کی تحصیل ہوتی ہے۔ کہا وہاں کون ہے؟ وہاں کون ہے؟ تو کہنے لگے وہاں حاجی شریف کندوزی ہیں، حاجی شریف ہیں، حاجی شریف زندانی، زندان کہتے ہیں قیدی کو۔ اور حضور نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین، مومنین کے لیے قید خانہ، کافرین کے لیے جنت۔ تو اللہ والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل کر کے دکھایا۔ حاجی شریف اپنے آپ کو پوری زندگی قید میں رکھا، قید میں۔ پہلے تو بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے خود کو قید کر لیجیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ میں پھر جب حاجی شریف کا نام سنا رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ نام سنا نا تو پھر خواجہ غریب نواز اچھل پڑے۔ وہ نام تو پہلے وہ حضرت ابراہیم کندوزی سے سن رکھا تھا، اس مذہب سے، کہ انہوں نے مجھے روٹی بھیجی ہے، روٹی کھانے کے لیے ایک ٹکڑا بھیجا۔ تو نام سنتے ہی وہ ارادہ کرنے لگے کہ ہم وہاں جائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتے، وہ نظر بند ہے، خود کو قید کر لیے ہیں، وہاں جا کے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ کہا پھر کہاں جانا؟ کہا کہ تمہیں مدینہ شریف واپس چلے جانا ہے، مدینہ شریف چلے جاؤ۔ کہا وہاں کون ہے؟ وہاں خواجہ عثمان ہرونی ہے۔ کچھ علماء، کچھ لوگ ہارونی بولتے ہیں، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ ہارونی جگہ کا بھی نام نہیں، نہ خواجہ عثمان ہرونی کے کوئی سلسلے۔ خواجہ عثمان ہرونی جس جگہ میں پیدا ہوئے، ہرون جگہ کا نام ہے، ہرون، خواجہ عثمان ہرونی یہ جگہ کا نام ہے، ہرون، اور اسی لیے خواجہ عثمان ہرونی کہتے، ہارونی نہیں، ہارونی نہیں ہوگا، جگہ کا نام ہرون ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی خواجہ غریب نواز کے پیر کامل ہے، پیر و مرشد ہے، استاد ہیں، شیخ ہیں۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پھر بغداد سے مدینہ شریف کی طرف رحلت کر گئے، وہاں سے چل پڑے، سفر کا ارادہ کیے، پھر چلے، کہاں پہنچے؟ مدینہ شریف میں۔ اور جہاں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اس شہر کے سب سے بڑے محدث تھے، سب سے بڑے شیخ کامل تھے۔ وہاں پر پہنچے تو پھر خواجہ غریب نواز نے کیا دیکھا کہ جب آپ درس دیتے، تقریر کرتے ہیں، تو ایک سے ایک بڑے بڑے مشائخ، علماء، فلاحہ، صالحین، ایک سے ایک اولیاء کرام ان کے تقریر کو سنتے ہیں، کاپیوں میں لکھتے ہیں ان کی تقریر کو۔ اللہ اکبر، وہ وہاں پر پہنچے،
تو خواجہ غریب نواز اس کمرے کے اندر جا کر ایک کونے میں چپکے سے بیٹھ جاتے، چپکے سے اکیلے بیٹھ جاتے کہ کسی کی نظر نہ پڑے. اور خواجہ عثمان ہروری جو بیان کرتے تھے نا، بیان جو تقریر کرتے تھے، تو وہ آنکھوں کو کھول کر تقریر نہیں کرتے تھے، وہ آنکھوں کو بند کر لیتے تھے اور بولتے جاتے، تقریر کرتے جاتے، حدیث رسول سمجھاتے جاتے، قرآن کریم کی تفسیر کرتے جاتے. آخر میں جب بیچ میں پہنچے، جب خواجہ غریب نواز وہاں پہنچے تو تقریر کے درمیان خواجہ عثمان ہروری نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کھول کر کہنے لگے کہ مجھے ایک سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آل کی خوشبو آ رہی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے آل کی خوشبو آ رہی ہے، شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. اور پھر آپ اپنی کرسی سے اٹھے، خواجہ عثمان ہروری اپنی کرسی سے اٹھے اور اس کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے جس کونے میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے. قریب گئے اور کہنے لگے بیٹا حسن اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، معین الدین کھڑے ہو جاؤ. وہ خواجہ غریب نواز کھڑے ہوتے گئے اور کہنے لگے بیٹا مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تمہیں کیا چاہیے، مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے. خواجہ عثمان ہروری اپنے قریب لاتے گئے، اپنے مسند پر بٹھاتے گئے، اپنی کرسی پر بٹھاتے ہیں اور کہتے بیٹا جہاں سے میں نے بیان چھوڑا ہے وہاں سے تمہیں پورا کرنا ہے، وہاں سے پورا کرنا ہے. خواجہ عثمان ہروری نے جب وہ مسند پر بیٹھایا، خواجہ غریب نواز نے توحید کی بات ہو رہی تھی، توحید سمجھا رہے تھے. خواجہ غریب نواز جب مسند پر بیٹھے ایسے علم کے جوہر لٹائے کہ جو مجمع میں مشائخ، اولیاء، صلحاء، سلف صالحین تھے، جو صوفیاء کرام تھے، جو بڑے بڑے اقطاب اوتاد تھے، جو غوث اور قطب ان کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، وہ توحید کی باتیں سن کر وجد میں آ جاتے گئے، کپڑوں کو پھاڑنے لگتے گئے اور کہتے گئے کہ حسن معین الدین تو وقت کا شہنشاہ ہے، تو پیر کامل ہے. اللہ اکبر. وہ پیر کامل کی آمد ہو گئی. اب خواجہ عثمان ہروری قریب میں بٹھاتے گئے، کہتے گئے حسن بیٹا معین الدین ذرا یہ بتاؤ تمہیں آسمان دیکھنا ہے، دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. کہا کہ آسمان نظر آتا ہے. کہا زمین کی طرف دیکھو. کہا زمین نظر آ رہی ہے. پھر خواجہ عثمان ہروری نے ان کو وظیفہ بتایا کہ 1000 مرتبہ کلمہ پڑھو، 1000 مرتبہ نبی پر درود پڑھو. ان کو کچھ وظائف بتائے، وظائف پڑھے. جب وظائف پڑھ لیے تو خواجہ عثمان ہروری نے اپنے قریب بلایا اور بلا کر کے اپنی انگلیوں کو خواجہ غریب نواز کی پیشانی پر پھیرا اور کہنے لگا بیٹا حسن اب آسمان دیکھ. جب خواجہ غریب نواز آسمان کو دیکھتے گئے تو کہتے گئے کہ مجھے عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے. اور جب بولتے ہیں بیٹا زمین کو دیکھ، جب زمین دیکھتے گئے تو تحت الثری نظر آ رہا ہے. خواجہ عثمان ہروری بول پڑے کہ حسن میری جو آرزو تھی کہ میرے بعد میرے علم کا وارث کون ہوگا، میری مسند کو کون سنبھالے گا، آج مجھے میری منتیں پوری ہو گئی، میری آرزو تکمیل ہو گئی. بیٹا حسن سلسلہ چشت کے آپ شہنشاہ اور مقتدا بن جا، مقتدا بنا دیے گئے، خلافت دی گئی. اور پھر جب خلافت مل گئی لوگ کہتے ہیں نا کچھ وہابی درندے، یہ رافضی قادیانی صلح کلی یہ بدبخت بولتے کہ اجمیر شریف مت جایا کر. ہم کہتے تم اجمیر شریف جایا کر، مصطفیٰ کی بشارت ہے، وہ مصطفیٰ کی بشارت ہے. اس جگہ پر مصطفیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے اور آپ کی سکونت کا بنایا ہے. پھر مدینہ منورہ میں آپ شیخ کامل بن گئے اور کیا کرتے تھے، ہر دن روزۃ الرسول پر حاضری دیا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں. چونکہ نانا آپ کے ہی نانا ہے نا، تو آپ کا حق ہے. آپ کیا کرتے تھے،
روزۃ الرسول پر جاتے تھے، حاضری لگاتے تھے، آتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، قبر منور سے ندا آئی۔ کیا ندا آئی؟ حسن بیٹا معین، اب تمہیں مدینہ چھوڑنا ہے۔ اتنا سنا نا تو خواجہ غریب نواز رو پڑے، کہنے لگے نانا جان ہم سے کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی کہ جو آپ مجھے مدینہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے، ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ تو ندا آئی، بیٹا حسن میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تمہیں ہند جانا ہے، ہندوستان جانا ہے۔ پھر عرض کرنے لگے حضور نانا جان میں تو ہندوستان کے راستوں کو بھی نہیں جانتا، کیسے جاؤں گا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہند کا پورا نقشہ بتایا۔ جہاں پر آج آپ کا مزار شریف ہے وہ آپ کی حجرہ گاہ، یعنی آپ وہیں رہا کرتے تھے، وہاں پر گھر تھا اور اسی گھر میں آپ کا مزار شریف بنا ہے۔ دیکھو مجاور الگ ہے، سجادہ نشین الگ ہے۔ مجاور کہتے قریب کے رہنے والوں کو مجاور کہا جاتا ہے، پڑوسی کیا بولتے ہیں اس کو؟ پڑوسی کو مجاور کہتے ہیں۔ وہ سجادہ نشین نہیں، وہ سلسلہ چشت کے بزرگ نہیں ہوگے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خواجہ غریب نواز ہند آئے، جب ہندوستان آئے تو سب سے پہلے پڑاؤ کیے لاہور میں، ہے نا، حجویری، خواجہ حجویری کی بارگاہ میں، وہاں پر چلہ تھی۔ وہ غیر منقسم ہند یہ تھا، ملک تھا، نہ وہ یہ تقسیم ہوا تھا نہ وہ تقسیم، کچھ بھی نہیں، ایک جگہ پر تھا۔ پھر لاہور سے وہاں سے چلہ کرنے کے بعد آپ جب ہندوستان میں آئے تو شہاب الدین گوری، جانتے ہیں نا، بہت بڑے سپہ سالار گزرے، بہت بڑے مجاہد۔ میں اختصار میں، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں اختصاراً بس آخری پوائنٹ پر بات کر رہا ہوں۔ تو کیا کرتے، وہ جب آنے لگے تو شہاب الدین گوری ہندوستان پر، اس ملک میں کئی بار اس نے آ کر کے جہاد کیا، جنگ کیا، لیکن شکست کھا جاتا تھا، ناکام ہو جاتا تھا، کامیابی نہیں ملتی تھی۔ 1000 فوجیوں کو لے کر آتے تھے لیکن شکست ہو جاتے تھے۔ جب خواجہ غریب نواز آنے لگے اور یہ لوگ ادھر سے جا رہے تھے شکست کھا کر کے 1000 فوجیوں کے ساتھ، جب آنے لگے تو دیکھا کہ چہرہ نورانی درویش والا چہرہ ہے، اور ایک نہیں 4-5 اور درویش آپ کے ہمراہ تھے خواجہ غریب نواز کے۔ جب آ رہے تھے تو یہ لوگ جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے چہرے سے ایمان والا ہے، ذرا بلاؤ ان کو۔ شہاب الدین گوری نے بلایا، جب قریب گئے کہنے لگے کہ بابا آپ کدھر جا رہے؟ کہا کہ ہندوستان فتح کرنے، ہند کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ کہا شہاب الدین گوری مستی میں آ گئے اور ٹھٹھا کرنے لگے، کہنے لگے دیکھو میں اتنے بڑے لشکر لے کر کے جا رہا ہوں، آیا لیکن کامیابی نہیں ملی، اور آپ ایک درویش ہو اور آپ جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم ہند کو فتح کر دیں گے۔ پھر بالآخر کیا ہوا؟ ہند میں وہ فتح ملی، وہ نصرت ملی جب آپ کے ولادت کے وقت جو سفیدی پھیلی تھی، جو نور اتر رہا تھا، جو روشنی پھیلی تھی، ویسے ہندوستان میں بھی ایسی گمراہی تھی، ضلالت تھی، تاریکی تھی، ظلمت تھی۔ خواجہ غریب نواز نے ان ظلمتوں سے لوگوں کو باہر نکالا، ایمان کی روشنی عطا کی اور فتح کی۔ اور انگلینڈ کا ایک انگریز اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ میں ہندوستان پر ہم لوگوں نے 100 سال حکومت کی، اقتدار کیا، ظلم کیے، کرسی حاصل کی، اقتدار کیا، لیکن ہندوستان میں ایک ایسی قبر ہے، وہ اقتدار کسی کی ہوتی ہے، کرسی کسی کی ہوتی ہے، لیکن حکومت اس قبر کی ہوتی ہے۔ وہ کون سی قبر کی بات کر رہا تھا؟
وہ قبر خواجہ غریب نواز کی بات کر رہا تھا، وہ خواجہ معین الدین کی قبر کی بات کر رہا تھا، اور خواجہ غریب نواز جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، وہاں تم جاؤ گے تو تمہاری دعائیں مسترد نہیں کی جائے گی، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے گا، اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں، یہ طریقہ الگ ہے، یہ سلسلہ الگ ہے، نہیں، سارے سلسلے اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں یہ ہم رضوی گئے، اہل سنت والجماعت کے عقیدت رکھتے گئے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، جب اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے، دروازے پر کھڑے ہوئے، مجاوروں نے کہا تھا اس وقت کے، آج کے مجاور جو پاکھنڈ ہے وہ مجاور نہیں، یہ تو علی الگ طرح کے لوگ ہیں، شیطان ہیں یہ لوگ، اس وقت کے جو ان کو سمجھتا تھا، اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کہنے لگے، احمد رضا، اے مجدد اعظم، اندر تشریف لائیں، آپ کے علم کا صحرا ہے، آپ مجدد ہے، آپ خود ولی کامل ہے، آپ آئیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، لوگوں، مجاوروں، سنو، کتے کا کام دروازے پر رہنا ہے، اندر جانا نہیں ہے۔ یہ عاجزی تھا، انکساری تھا، یہ اعلیٰ حضرت کا عاجزی ہے، انکساری ہے۔